والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آج کی کانفرنس عظمت صحابہ کانفرنس کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اور یہ کانفرنس یو کے برمنگم سے ہمارے نہایت ہی محترم اور بزرگ شخصیت حضرت مولانا امداد الحسن صاحب نعمانی دامت برکاتہم ہر سال اس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس سال حالات کے پیش نظر آن لائن کانفرنس ہو رہی ہے. تو میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ درس قرآن چینل جس پر یہ کانفرنس پیش کی جا رہی ہے ان کی خدمات کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اور ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کانفرنس کو آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں. وقت چونکہ کم ہے اور دیگر علماء اکرام انہوں نے آپ کے سامنے بیانات کیے، بعد حضرات بیانات کریں گے، تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے آپ سے آج اصل میں عظمت صحابہ کانفرنس یہ ہر سال ہوتی ہے، الحمدللہ میں اس کانفرنس میں جاتا ہوں، اور یہ عظمت صحابہ میرا فیورٹ موضوع ہے. تو میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتوں کا خلاصہ پیش کروں. مجھے آپ سے 3 باتیں عرض کرنی ہے. بنیادی طور پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج کل کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام پر تنقید کی جاتی ہے، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے کچھ اہل سنت والجماعت کا جو اصولی موقف ہے وہ پیش کرنا ہے. میں 3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات صحابہ اکرام کے حوالے سے، اور دوسری بات صحابہ پر تنقید کے حوالے سے، اور تیسری بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے اس سے متعلق. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور اس امت کا سب سے افضل طبقہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام. یہ جامع تعریف ہے، کمپریہنسو ڈیفینیشن آف دا صحابی. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں وفات پائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، چاہے وہ ملاقات اور مجلس اور صحبت کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے آپ سے روایت نقل کی ہو چاہے آپ سے روایت نقل نہ کی ہو، بہر صورت وہ صحابی ہے. چاہے انہوں نے آپ کو دیکھا ہو ظاہری آنکھوں سے، یا انہوں نے آپ کی صحبت تو اختیار کی ہو لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ دیکھا ہو، یہ سب اس تعریف کے اندر جمع ہو گئے. صحابہ اکرام کی جماعت پوری جماعت مبارک جماعت ہے. اس جماعت کے اندر سب سے افضل جماعت وہ بدری صحابی ہے جو 313 بدری صحابی ہے. پھر ان میں سب سے افضل وہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. پھر ان کے اندر 4 خلفائے راشدین وہ سب سے افضل ہے.
ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ. صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے ان کی تعداد کیا ہے؟ تو اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابت ہے. امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ ان کی روایت جو ان سے نقل کی ہے وہ فرماتے 1,14,000 صحابت ہے. امام سیوطی نے جو خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے وہ ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام تھے. یہ تمام صحابہ اکرام ہمارے لیے آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کے لیے معیار بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح جو بھی ایمان لائے گا تو وہ ہدایت پائے گا. یعنی ہدایت یہ موقوف ہے صحابہ کی طرح ایمان لانے پر, یعنی ان کے ایمان کو معیار بنایا, ویسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار من الایمان, انصار سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے. لہذا یہ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کی عظمت کے قائل ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. ان سے ہمیں یہ دین ملا ہے. صحابہ اکرام یہ انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں ہے, ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں لیکن وہ محفوظ ہے, یعنی گناہ پر باقی نہیں رہتے, اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اصولی موقف یہ ہے کہ صحابہ اکرام پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے, صحابہ اکرام پر تنقید نہیں ہوتی. اس لیے میں مختصراً آگے 2 باتیں عرض کروں گا تنقید کے حوالے سے اور پھر آگے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. صحابہ اکرام پر جو تنقید کرتے ہیں وہ روافض کرتے ہیں. روافض یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں, ان کی تنقیص کرتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی تکفیر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں چھوٹے رافضی کہتا ہوں, وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن کام وہ رافضیوں والا کرتے ہیں. وہ بھی صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصاً تنقید کرتے ہیں. آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نوجوان علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے جو نوجوان علماء ہیں وہ ایک جزئی بحث میں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کوئی روایت پیش کی اور آپ نے ان سے بحث شروع کر دی. یہ غلط طریقہ ہے. پہلے آپ ان سے اصولی بات کریں کہ کیا صحابہ اکرام پر تنقید کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. یہ اصولی موقف ہمارا کیا ہے. تو ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ صحابہ اکرام پر تنقید جائز نہیں. جب آپ اس کو ثابت کر لیں گے اس کے بعد وہ کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتا. یہ اصل اصولی بات یہاں سے کرنی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ صحابہ پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں صحابۃ کلہم عدول, تمام صحابہ عادل ہیں. ان کی عدالت دیکھیے, محدثین جب کسی راوی کی عدالت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ راوی جو ہے یہ ثقہ ہے, یہ عادل ہے. لیکن صحابہ اکرام کی عدالت وہ علماء نے نہیں بیان کی ہے, محدثین نے نہیں بیان کی ہے. امام بخاری نے نہیں کہا صحابہ عادل ہے, اور امام مسلم نے نہیں کہا صحابہ عادل ہے, اور جرح و تعدیل کے ائمہ نے نہیں کہا صحابہ عادل ہے. صحابہ کی تعدیل اللہ نے قرآن میں کی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. میں 3 حوالے صرف دینا چاہتا ہوں قرآن سے. پہلی آیت قرآن پاک کی ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سورہ حدید. اللہ نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا. صحابہ کے 2 طبقے ہیں, جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا. دوسری جماعت فتح مکہ کے بعد والے جو صحابہ ایمان لائے اور انہوں نے انفاق اور قتال کیے. یہ 2 طبقے ہیں. لیکن ان میں پہلے والے طبقے کو دوسرے طبقے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اولئک اعظم درجۃ, ان کا درجہ ان سے بڑا ہوا ہے. اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے.
جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور پہلے انہوں نے انفاق اور قتال کیا. لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں طبقوں سے یعنی تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا یعنی مغفرت اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ سب اللہ کے یہاں جنتی ہے. جنتی لوگوں پر تنقید کرنا شرعاً جائز نہیں، یہ قرآن کی نص ہے. نص یہ کہہ رہی ہے صحابہ عادل ہے. دوسری نص سنیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے تمام صحابہ کو، مہاجرین انصار جو ان کے بعد آئے، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جن سے اللہ راضی ہو گیا اس پہ تنقید کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. تیسری چیز، تیسری دلیل، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرما رہے صحابہ آپس میں رحم دل ہے. لہذا صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آپس میں رحم دل نہیں تھے، یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. یہ 3 آیات ہے، میں احادیث کی طرف وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں جا رہا. قرآن کی 3 آیات نص سے قطعی ہے. نص سے قطعی نے ثابت کیا صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہے، صحابہ سے اللہ راضی ہے، صحابہ جنتی ہے. اب جنتیوں پہ تنقید کرنا یہ حرام، جن سے اللہ راضی ہے ان سے ناراض ہونا یہ خود حرام، اور جن کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں ان کو آپس میں دشمن ثابت کرنا یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے. ایک بات یہ سمجھیے. اب آگے سمجھیے، ہمارے یہاں عجیب عجیب فتنے، ایک فتنہ انجینئر کا فتنہ ہے پاکستان میں، اور ایک ہندوستان میں اب ندوی صاحب کا بھی ایک فتنہ شروع ہو گیا ہے. وہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ صحابہ کی عدالت تو قرآن نص سے قطعی میں ثابت ہے. اب ایک بات اور سنیے، کہتے جی صحابہ کی جو عدالت ہے نا، یہ جو تعدیل ہے یہ صرف روایت کی حد تک ہے. انہوں نے جو روایات ذکر کی ہے وہ صحیح ہے، بس یہ روایت کی حد تک تو وہ عادل ہے، اس کے علاوہ ان کی تعدیل نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں صحابہ جنتی ہے، صحابہ سے میں راضی ہوں، بس اس کا مطلب یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی اللہ ان سے راضی نہیں ہے. یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو اللہ فرما رہے میں صحابہ سے راضی ہو گیا، ان کے ہر عمل سے اللہ راضی ہے، اور جو ان سے بھول چوک ہوئی وہ اللہ نے معاف کر دی، اور اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. اب ان کی تعدیل صرف روایت تک نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری جو صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہے وہ سب کے سب اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، اس لیے کہ دین ہمیں ان کے ذریعے سے ملا ہے. تو ان کی عدالت پوری ہے، کامل ہے. دوسری بات یہ سمجھیے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہ لگے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میں تھوڑا ہو سکتا ہے کچھ منٹ زیادہ لے لوں. اب ایک سمجھیے، ایک بات جو ہم اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن پر کرتے ہیں. تو قرآن کریم اور خبر متواتر، حدیث کی وہ قسم جو ان ایسے راویوں سے ہم تک پہنچی ہو کہ ہر زمانے میں اتنے راویوں نے بیان کی ہو جن کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں. نص قطعی قرآن اور خبر متواتر سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے. اس کے بعد خبر واحد، یعنی حدیث کی وہ قسم جو اتنے زیادہ راویوں سے ہم تک نہیں پہنچی ہو، یہ دوسری قسم ہے. یہ جو پہلی قسم ہے اس میں اگر کسی نے انکار کیا تو وہ کافر بن جاتا ہے. دوسری قسم خبر واحد ہے. تیسری چیز تاریخ ہے. اب اصول یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے تو ہم اس میں تطبیق کرتے ہیں، ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تطبیق نہیں ہو سکتی، تعویل نہیں ہو سکتی، خبر واحد کو ہم قرآن کے مقابلے میں خبر واحد جو حدیث ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ اصول ہے. جب قرآن کے مقابلے میں خبر واحد کو چھوڑا جا سکتا ہے تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو چھوڑنا زیادہ اولا ہے. اور صحابہ اکرام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تاریخی روایات سے کرتے ہیں جس کے اندر روافض نے گڑبڑ کی ہے. لہذا یہ اصول یاد رکھے، آپ سے جو بھی تاریخ کا حوالہ پیش کرے اسے کہو قرآن کے مقابلے میں تو ہم حدیث خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تاریخ تو اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے خبر واحد کے مقابلے میں. یہ اصولی بات ہے.
اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بات کر رہا ہے جس کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو وہ آپ کے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. ایک یہ اصولی بات. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی ہم تو صحابہ کے بارے میں جو تنقید کر رہے ہیں یہ تو ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے قرآن نص قطعی اور خبر متواتر کے مقابلے میں اگر آپ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں چاہے حدیث کی کتاب سے ہو اور آپ اس کا جو مطلب اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں. قرآن کے مقابلے میں، قرآن اور خبر متواتر کے مقابلے میں جو بھی چیز پیش کی جائے گی چاہے خبر واحد ہی کیوں نہ ہو اس میں تطبیق کی جائے، تعویل کی جائے، نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ اصول یاد رکھیں. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ اکرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور شریعت کے احکام عقائد کے علاوہ وہ خبر واحد سے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہوگا، نص قطعی سے ثابت ہوگا، اور یا خبر متواتر سے. نص قطعی یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ بھائی بھائی ہے، رحم دل ہے، صحابہ سے اللہ راضی ہے اور صحابہ جنتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کوئی دلیل پیش کریں گے وہ اس دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا. اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام لگایا جاتا ہے، بغاوت کا الزام، تو وہ ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے. تو میں نے پہلے بات کی آپ حدیث پر بحث کرنے سے پہلے اصولی بحث کریں، اور اصولی بحث میں ان کو چاہیے وہ نص قطعی پیش کریں. نص قطعی ان کے پاس نہیں ہے. اب وہ کرتے کیا ہے؟ حدیث پیش کرتے ہیں اور اس سے اپنا مطلب نکالتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیں ہمیشہ جزئی بحث میں جانے سے پہلے اصولی بحث کریں. اصولی بحث میں آپ کے ساتھ کوئی بھی بحث نہیں کر سکے گا، وہ پھنس جائے گا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا. تو یاد رکھیں جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی تنقید کرے اس سے اصولی بحث کرے. اب آئیے یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کہتے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عمار جو ہے یدعونہم الی الجنہ، یدعوہم الی الجنہ یدعونہ الی الجنہ ویدعوہ الی النار، نعوذ باللہ، کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اب اس کا دو مطلب یہاں پیش کرتے ہیں. دیکھیں اتنی یعنی فتنہ پھیلا رہے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی ہے، دوسرا یہ کہ وہ اشاروں کنایوں میں، یہ جو چھوٹے رافضی ہے اشاروں کنایوں میں یہ بھی کہتے ہیں دیکھو حضرت معاویہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، جہنم کی دعوت دے رہے ہیں. تو ہم اس طرف تو بعد میں جائیں گے، پہلے یہ بغاوت والا مسئلہ سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں حضرت معاویہ باغی ہے. اب یہ دلیل 6 دلیلیں ہیں میرے پاس اس کے جواب میں. پہلی دلیل یہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار سے کہا کہ تمہیں، اور عمار حضرت علی کی جماعت میں تھے، جنگ صفین میں شہید ہوئے، ان سے کہا تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی. کہتے ہیں حضرت معاویہ باغی ہے نعوذ باللہ. اس کا جواب سنیے. اس حدیث میں حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے، اس حدیث میں ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی. اب ڈھونڈنا پڑے گا یہ باغی جماعت کون ہے، یہ ڈھونڈنا پڑے گا باغی جماعت کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو باغی نہیں کہا باغی جماعت. اب دوسری حدیث میں آئیے. دوسری حدیث ہے مسلم شریف میں، خوارج کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکون فی امتی فرقتان، میری امت میں 2 فرقے بن جائیں گے، ان میں لڑائی ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے تقتل فئتان عظیمتان من المسلمین، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں لڑائی ہوگی. ان کا دعویٰ ایک ہوگا، اسلام کا دعویٰ، ایک حضرت علی اور ایک حضرت معاویہ کی جماعت. اب ان میں جب جھگڑا ہوا، ان میں جب لڑائی ہوئی، آپ نے فرمایا ان کے درمیان سے تخرج من بینہما مارقۃ، ان کے درمیان سے ایک جماعت نکلے گی جو خوارج کی جماعت ہوگی. یلی قتلہم اولاہم بالحق،
ان سے وہ جماعت قتال کرے گی جو حق کے زیادہ قریب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی جماعت کو حق کے زیادہ قریب کہا، حضرت معاویہ کو بھی حق کے قریب کہا، لیکن حضرت علی اور ان کی جماعت کو حق سے زیادہ قریب کہا۔ جب یہ جماعت ان کے درمیان سے نکلے گی، یہی جماعت باغی جماعت ہے، اور یہ جو باغی جماعت ہے یہ اس کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ میں بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں بھی تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان دونوں میں سے باغی جماعت نکلے گی۔ اس باغی جماعت نے حضرت عمار کو قتل کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیے، اچھا وقت میرا خیال ہے پورا ہو گیا ہے میرا خیال ہے، لیکن میں ذرا یہ آخر میں یہ بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں۔ دوسری بات یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح کر لی تو باغی سے صلح کیوں کی؟ دوسری طرف خوارج باغی ہے، ان سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تو برابر قتال کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کے ساتھ تو نہیں کر رہے صلح کے بعد، تحکیم کے بعد۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ باغی تھے تو پھر صلح کیوں کی؟ اور حضرت عمار کی شہادت کے بعد صلح کی حضرت علی نے، حضرت عمار کی شہادت کے بعد کیوں صلح کی؟